بھارت جان لے پاکستان کشمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ مارکہ حق ثبوت ہے، قوم مل کر آہنی دیوار بن جائے تو کوئی نہیں گرا سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہلال ٹاکس میں شرکاء سے اہم گفتگو۔ ISPR نے بتایا ہلال ٹاکس میں مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، محققین اور اساتذہ سمیت 1800 افراد شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل نے کہا پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنال ہندوستان ہیں، ان کا بلوچوں سے تعلق نہیں۔ پاک فوج کے 4 جوان مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسر شدہ خوارج نے شمالی وزیرستان کے ضلع شوال میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل، نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک لیاقت علی اور سپاہی محمد حمید شہید ہو گئے۔ لورالئی میں 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں نے نیشنل ہائی وے پر 30 شہریوں کو شہید کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم آذربائیجان کا دورہ مکمل کر کے تاجکستان پہنچے۔ تاجک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں خصوصی استقبالیہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان کی پانی کے مسائل پر عالمی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے گلیشیئرز کانفرنس کی میزبانی پر تاجک صدر کو مبارکباد بھی دی۔ جاری اعلامیے میں کہا گیا وزیر اعظم نے خطے میں بھارت کے 7 مئی کے جارحانہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا بھارت کی غیر قانونی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے لاچین ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا آذربائیجان سے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آذری صدر نے پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ And a brotherly country, a great country. We have joint cooperation in the field of trade, commerce, investments. President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment for mutual benefits. And we are going to have more coordination in commerce, in defense cooperation, and education, health, and many other areas. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفد کے ساتھ آج سے امریکہ کے سرکاری دورے کا آغاز کریں گے۔ سفارتی ذرائع نے بتایا سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ جلیل عباس جیلانی اور حنا ربانی گھر بھی امریکہ میں ہیں۔ بلاول بھٹو 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ ملاقاتوں میں امریکی حکام کو پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف اور بھارت کی ڈس انفارمیشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں انتونیو گوتریش اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ اب سبز پاسپورٹ پر دنیا گھومنے کا مزہ آئے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں دبئی گیا تو اربوں نے کہا ویل ڈن پاکستان۔ دبئی ایئرپورٹ پر بھارتیوں کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ بھارتی فوج کی جیسی دھلائی ہوئی مزہ آ گیا۔ جنگ 3 سے 4 روز چلتی تو بھارت مٹ جاتا۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولا۔ بھارتی میڈیا کے حساب سے تو کراچی بندرگاہ تباہ ہو چکی ہے۔ بھارتی میڈیا پر برطانیہ میں توہین کے مقدمے چلنے چاہیے۔ بھارتی چینلز اور فوج نے جھوٹی خبروں کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ مودی سرکار کے لیے شرمندگی بننے والی خبریں چھپا لی۔ آپریشن سندور کے دوران گودی میڈیا نے کراچی بندرگاہ تباہ کرا دی۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد اپنا میزائل دشمن کا کہہ کر ایکس پر شیئر کر دیا۔ NDTV نے رپورٹ کیا پاکستانی ٹینک راجستھان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹائمز ناؤ، ریپبلک ورلڈ، نیوز 9، انڈیا TV نیوز نے بھی جی بھر کر جھوٹ بولا۔ ایک پاکستانی پائلٹ گرفتار کرنے کی جھوٹی خبر چلائی۔ JF-17 تھنڈر مار گرانے کا جھوٹ بھی بولا گیا۔ اس کے برعکس ہماچل پردیش میں فوجی بس پر حملے کی خبر چھپا لی۔ حملے میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ مودی کے گودی میڈیا نے اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبر تک نہ دی۔ ٹائمز آف انڈیا نے پہلے ویب سائٹ پر چلائی پھر ہٹا دی۔ صرف ایک بھارتی چینل نے خبر نشر کی لیکن پھر دوبارہ نہ چلائی۔ پاکستان نے رافیل طیاروں کے ساتھ بھارت کو فرانس کی نظروں میں بھی گرا دیا۔ فرانسیسی فوج نے طیاروں کے آڈٹ کے لیے رابطوں کی تصدیق کر دی۔ مودی سرکار کے ڈسالٹ کمپنی سے اختلاف بھی شدید ہو گئے۔ فرانسیسی ماہرین کی ٹیم کو بھارت آنے کی اجازت بھی نہ دی۔ رپورٹس میں کہا گیا بھارت کے پائلٹ غیر تربیت یافتہ ہیں۔ چیئرمین PTI نے علیمہ خانم کے بیان کی وضاحت کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کچھ دو کچھ لو والی بات غلط سمجھی گئی۔
بانی پی ٹی آئی کہہ چکے کبھی ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم نے آج کہا بانی کی رہائی کے لیے ملک گیر تحریک چلے گی۔ بانی نے پارٹی کو پیغام دیا ہے مضبوط رہیں، خوف زدہ نہ ہوں۔ پارلیمنٹ اور اسٹیٹ بینک کے بغیر کرپٹو کونسل کیسے بن گئے؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا کرپٹو کونسل سے بریفنگ لینے کا فیصلہ۔ سیکرٹری خزانہ نے کمیٹی کو بتایا وزیر اعظم نے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کرپٹو کونسل بنائی۔ ابھی کرپٹو سے متعلق ابتدائی بات چیت جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی میں کرپٹو پر پابندی برقرار ہے۔ جب حکومت فیصلہ کرے گی تب ہی ریگولیٹری فریم ورک ہوگا۔ کمیٹی کے رکن محمد مبین نے کہا اسٹیٹ بینک کرپٹو کو کیوں نہیں دیکھ رہا، سرکار کیوں دیکھ رہی ہے؟ مرزا اختیار بیگ نے کہا کرپٹو پر پابندی ہے لیکن لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اگر کل کو کرپٹو قبول نہیں کی جاتی تو لوگوں کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ کرپٹو کو 2000 میگا واٹ بجلی دینے کے بجائے صنعتوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کمیٹی نے کرپٹو کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی دینے کے فیصلے پر سیکرٹری توانائی سے بھی بریفنگ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو اور قومی بٹ کوائن والیٹ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب نے اس بات کا اعلان بٹ کوائن ویگلز 2025 کے دوران کیا۔ پاکستان کی کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی اپیل بھی کی۔ بلال ثاقب نے کہا بٹ کوائن کو پاکستان کے ذخائر کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ قومی بٹ کوائن والیٹ قیاس آرائیوں یا ہائپ کے لیے نہیں، ہم ان بٹ کوائن کو کبھی فروخت نہیں کریں گے۔ یہ بٹ کوائن خطرناک اور غیر مستحکم نہیں ہوں گے۔ That the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. The national Bitcoin wallet is not for speculation or hype. We will be holding these Bitcoins and we will never ever sell them. And there's something that is very close to my heart, is that Pakistan and Bitcoin has suffered from bad PR. We were looked at it being dangerous, risky and unstable. But that is not the case. Once we look beyond these headlines, we can see a lot of potential, resources and talent. So Pakistan is looking for allies. Pakistan is looking for access because Pakistan wants to build. And hence why I think that today could be that remarkable day where Pakistan is seen from a different lens. It is not seen from a lens of fear. It is seen from a lens of possibility, of innovation, of building. So let today be the day where it's not just a new dawn for Pakistan but for the whole world. بھارتی ریاستی دہشت گردی کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ آئی جی آزاد کشمیر رانا عبدالجبار کا کہنا ہے دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف کشمیری نوجوانوں کی جہاد کے لیے ذہن سازی کر کے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اسے غازی شہزاد کی معاونت حاصل ہے۔ فتنہ خوارج آزاد جموں کشمیر میں دہشت گردی کی نئی مہم شروع کرنے کا خواہاں ہے۔ گزشتہ روز اطلاع ملی تھی خارجی زرنوش نسیم اور اس کا گروہ حسین کوٹ میں موجود ہیں۔ پولیس سے مقابلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران پولیس کے 2 جوان شہید، 5 شدید زخمی ہوئے۔ وائی کرنے کے لیے اور یہاں پر ایک ٹھکانہ بنانے کے لیے وہ چاروں کے چاروں مارے گئے، پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ ان کے خلاف جنگ جو ہے وہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے اور ایک مسلسل جہد ہے، اور یہاں پر جو سلیپر سیل ان کے پہلے تھے جو کہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، جب یہ یہاں پر آئے ان کو بھی اسی پولیس نے گرفتار کیا۔ ہم کسی کو بھی کسی نے اگر اس کو ایزی لوڈ بھی کروایا ہے تو میں اس کو دہشت گرد سمجھتا ہوں، اور اگر کسی نے اس کو ٹرانسپورٹ دی ہے تو اس کو بھی میں ان کا ساتھی سمجھتا ہوں، اور ہم ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے جیسے دہشت گرد کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بانیان پاکستان کی اولادیں ملک کے تحفظ کی قسم نبھا رہی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے 72 گھنٹوں میں بھارت کو وہ سبق سکھایا جو وہ صدیوں یاد رکھے گا۔ رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ ناظم آباد جیم خانہ کی جانب سے پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے اور مارکہ حق کی کامیابی پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خالد مقبول کہتے ہیں کہ بانیان پاکستان کی اولادوں نے ملک کو بنانے سے لے کر چلانے اور اس کے تحفظ کی جو قسم کھائی تھی آج تک نبھا رہے ہیں۔ ان 70 سالوں میں اس شہر کا تمام تر راستہ روکنے کے اقدامات، فیصلوں، سازشوں کے باوجود یہ شہر جب چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اسلحے سے نہیں حوصلے سے لڑتے ہیں۔ جب تک ہم ہیں، ہمارے ارادے ہیں کہ پاکستان سلامت رہے گا۔ چیئرمین ایم کیو ایم نے کہا کہ ہماری افواج نے بھارت کی جارحیت کا 30 سالہ بھرم 72 گھنٹوں میں ملیا میٹ کر دیا۔ بھارت کو کوئی بڑی جنگ پاکستان پہ مسلط کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور اس نے جو جھڑپ کی ہے اور اس کا جواب جو چند گھنٹوں میں گیا ہے، 30 سال سے بھارت کا بنا ہوا امیج 72 گھنٹوں میں پاکستان کو نہ صرف عسکری محاذ پر بلکہ سفارتی اور سیاسی محاذ پہ بھی
بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بنیاد المرصوص کی کامیابی پر جم خانہ انتظامیہ کی جانب سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کیمرامین شاداب میمن کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن کی پہاڑیوں سے 12 سال کے بچے کی لاش ملی، برہنہ لاش کی شناخت نہیں ہو سکی، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سلمان لودھی کی رپورٹ دیکھیے۔ بلدیہ ٹاؤن رئیس گوٹ کی سنسان پہاڑیوں پر ایک بچے کی کئی روز پرانی لاش ملی۔ پولیس کے مطابق بچے کی فوری طور پر شناخت نہ ہو سکی۔ وقوع کے اطراف کئی کلومیٹر تک کوئی آباد نہیں۔ علاقہ ویران ہے، پہاڑی کے اوپر سے برہنہ حالت میں 12 سے 15 سالہ بچے کی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ اس علاقے میں 1.5 سے 2 کلومیٹر تک جو ہے کوئی آبادی نہیں ہے اور بچے کی عمر 12 سے 15 سال ہے۔ علاقہ مکینوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ پولیس نے بچے کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے کی وجہ موت سامنے آ سکے گی۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ سلمان لودھی، AR1 نیوز، کراچی۔ خبر یہ کہ اسرائیل نے امریکہ کی جنگ بندی کی نئی تجویز قبول کر لی۔ حماس تجویز کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا۔ امریکی ایلچی نے بتایا نئی تجویز میں 60 دن تک جنگ بندی شامل ہے۔ حماس 10 اسرائیلی شہریوں اور 18 کی لاشیں واپس کرے گا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل 1100 سے زائد فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیل غزہ میں فوج کم کر کے انسانی امداد کی فراہمی میں اضافہ کرے گا۔ تجویز کے مطابق اسرائیل غزہ کی حکومت خود مختار فلسطینی کمیٹی کو منتقل کرے گا۔ حماس کا کہنا ہے تجویز کا جائزہ لینے کے بعد فلسطینیوں کے مفاد کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جلد جنگ بندی ہو جائے گی۔ Envoy Witkoff and the president submitted a ceasefire proposal to Hamas that Israel backed and supported. Israel signed off on this proposal before it was sent to Hamas. I can also confirm that those discussions are continuing, and we hope that a ceasefire in Gaza will take place. To be clear, you don't know if Hamas has accepted it yet? Not to my knowledge, but certainly if that becomes case and this ceasefire goes into effect, you'll hear it directly from myself, the president, or Special Envoy Witkoff. اور اب ملک کے بیشتر علاقوں میں آندھی اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ماں بیٹی سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کہیں بارشوں کے سبب حادثات پیش آئے تو کہیں موسم خوشگوار ہونے پر شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مردان میں گھر کی چھت گرنے سے ماں بیٹی جان کی بازی ہار گئی۔ دیواریں گرنے سے 3 خواتین سمیت 10 افراد زخمی۔ مختلف علاقوں میں کئی درخت گر گئے۔ ایجنسی میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 مزدور جاں بحق، ایک ڈرائیور زخمی ہوا۔ کے علاقے بہادر خان میں مدرسے پر آسمانی بجلی گر گئی، ایک بچہ جاں بحق، 5 بچے جھلس گئے، اسپتال میں داخل۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، حادثات میں ایک بچہ جان کی بازی ہار گیا، 8 افراد زخمی۔ مالاکنڈ میں طوفانی ہواؤں سے بجلی کے 2 پول گر گئے، ٹریفک کی روانی معطل، 4 فیڈروں سے بجلی کی فراہمی بند ہو گئی۔ سرہ میں شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بنو اور گرد و نواح میں بھی آندھی اور موسلا دھار بارش۔ سوات اور لوئر دیر کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پور اور کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ کراچی کے نجی اسکول میں خاتون ٹیچر پر تشدد کا مرکزی ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ عدم گرفتاری پر طالبات اور اساتذہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انور خان کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے گرو بندر میں نجی اسکول میں خاتون ٹیچر کو تشدد کا نشانہ بنانے والا مرکزی ملزم ابھی تک گرفتار نہ کیا جا سکا۔ اسکول طالبات اور اساتذہ نے اسلامیہ کالج کے قریب مظاہرہ کیا، ٹریفک بلاک کر دی، نعرے لگائے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسکول میں زبردستی گھس کر ٹیچر کو تشدد کا نشانہ بنانے والے ہیڈ کانسٹیبل حفیظ کو گرفتار کیا جائے۔ یہاں پہ مرد حضرات کا اندر آنا منع ہے، اس کے باوجود بھی مرد حضرات اندر آئے، ٹیچرز پر چمانے ماری۔ مظاہرین نے کہنا تھا کہ خواتین اساتذہ کو تحفظ دینے کے بجائے اسکول انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ کوئی مرد آتا ہے اور ایک ٹیچر کا پردہ کھینچ لیتا ہے اور سب چپ چپ کھڑے رہ کے سب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ 8 گھنٹے کا تو اسکول بھی نہیں ہوتا جو 8 گھنٹے کا الزام لگائے کہ بچے کو 8 گھنٹے کھڑا رکھا ہے۔ اچھا اگر بچی ایسی تھی تو بچی نے پیپر کیسے دیا اسکول میں؟ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب 8ویں جماعت کی طالبہ کو دیر سے آنے پر کلاس کے باہر کھڑا کیا گیا تھا۔ مظاہرین کے مطابق والد شاہد مامو عبدالحفیظ اور والدہ نے اسکول پہنچ کر استانی پر تشدد کیا۔ پولیس کے مطابق لڑکی کے والد کو گرفتار کر لیا گیا۔ مرکزی ملزم ہیڈ کانسٹیبل حفیظ فرار ہے۔ کیمرمین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، AR1 نیوز، کراچی۔ لاڑکانہ میں چانڈکا اسپتال سے متصل ٹراما سینٹر میں 50 بستروں پر مشتمل ICU وارڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ شہید بے نظیر انسٹیٹیوٹ آف ٹراما میں 50 بستروں پر مشتمل نئے ICU وارڈ کا افتتاح ایگزیکٹو ڈائریکٹر صابر میمن، وزیر اعلیٰ
سندھ کے معاون خاص خیر محمد شیخ اور وائس چانسلر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر نصرت شاہ نے مشترکہ طور پہ کیا. 32 وینٹیلیشن والے بیڈ ہیں اور 16 جو ہیں وہ ہائی ڈپینڈنسی یونٹ والے بیڈز ہیں، اور ان یونٹس کو بھی ہم اگر نیڈ ہوتی ہے تو زیادہ وینٹیلیٹر لگا کر آئی سی یو میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی گریٹ سروس ہے جو بلال صاحب کی ویژن کا ایک حصہ ہے، اور ہماری منسٹر میڈم عذرا پیچو کی سپورٹ اور پیٹرونائزیشن کی وجہ سے ممکن ہوا. اور ٹراما سینٹر میں نئے آئی سی یو وارڈ کے قیام کے بعد چانڈکا میڈیکل کالج اسپتال میں آئی سی یو بستروں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 100 تک پہنچ گئی ہے. حکام کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے احکامات پر اگلے مراحل میں سکھر، جامشورو، نواب شاہ، خیرپور اور میرپور خاص میں بھی ٹراما سینٹر بنائے جائیں گے. کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ ایس اقبال بابو، ARY نیوز، لاڑکانہ. چیئرمین وابڈا سجاد غنی نے کہا کراچی میں پانی کی سپلائی بڑھانے کے لیے K4 منصوبے پر عملی اقدامات تیز کر دیے. شہر میں پانی کا بڑا مسئلہ آئندہ سال حل ہو جائے گا. تفصیلات انجم وہاب کی رپورٹ میں. والوں کو آئندہ سال مزید 260 ملین گیلن پانی یومیہ بنیاد پر K4 منصوبے کے ذریعے فراہم کرنے کا ایک اور اعلان سامنے آ گیا. اس بار اعلان کیا ہے چیئرمین وابڈا نے. کہتے ہیں کہ آئندہ سال کراچی کی دہلیز پر 260 ملین گیلن پانی پہنچا دیں گے. ہم آپ کو یہ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ کراچی کے ڈور سٹیپ کے اوپر یہ بلک واٹر ول بی اویلیبل اینڈ نیکسٹ ایئر. سجاد غنی کا کہنا تھا کہ لیکن وابڈا کی کاوشیں سندھ حکومت کے تعاون کے بغیر بے سود ہوں گی. وابڈا بلک میں پانی شہر کو دے گا لیکن شہریوں کے گھروں تک پہنچانا سندھ حکومت کا کام ہے. 2006 کے بعد سے کراچی میں پانی کے کسی منصوبے کو مکمل نہیں کیا گیا. بدقسمتی سے کراچی کے لیے کوئی مربوط ماسٹر پلان نہیں ڈیولپ کیا گیا اور نہ ہی امپلیمنٹ کیا. پلان تو ضرور ڈیولپ کیے گئے ہوں گے لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اب بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ٹو کیچ اپ. تو اس پروجیکٹ کا فیز 2 گورنمنٹ آف سندھ کو سیریسلی پرسو کرنا چاہیے جو کہ 390 ملین گیلن پر ڈے ہے. چیئرمین وابڈا کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال میں 40 ارب روپے جاری ہونے کی صورت میں جون 2026 میں اس منصوبے کا پہلا فیز مکمل کر لیا جائے گا. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی. برمنگم میں یوم تکبیر کے حوالے سے مختلف مقامات پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں مقامی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. عادل اعظم کی رپورٹ میں دیکھیے. برمنگم میں یوم تکبیر کے حوالے سے مختلف مقامات پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا جس میں مقامی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ 28 مئی 1998 کا دن پاکستان کی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے. پاکستان نے چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کر کے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور دنیا کی 7ویں مسلم ممالک میں سے پہلی ایٹمی طاقت بنا. آج ہم بحیثیت پاکستانی سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہیں کیونکہ پاکستان کا جو دفاع ہے ناقابل تسخیر بن گیا. اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر کی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جنرل ضیاء الحق نے بھی اس کو جاری رکھا اور آخر بات جو ہے وہ میاں صاحب نے اس کو دھماکہ کر کے پوری دنیا میں ثابت کر دیا کہ پاکستان 7ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے. شرکا نے فوج پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور سابق وزیر اعظم عقائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا. میاں صاحب نے ایک ایٹمی دھماکے کر کے انڈیا کے 5 دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے اور پاکستان کا دفاعی نظام مضبوط بنا دیا. ہرا کریڈٹ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، تمام بیرونی دباؤ کو مسترد کیا، $5 ارب کی آفت تک کو ٹھکرا دیا. تقریبات کے آخر میں 27ویں یوم تکبیر کا کیک بھی کاٹا گیا اور پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. عادل اعظم، ARY نیوز، برمنگھم. مانچسٹر میں جموں کشمیر حق خود ارادیت کے زیر اہتمام یوم تکبیر کی تقریب منعقد ہوئی جس میں برطانوی وزیر اعظم کے تجارتی LJ افضل خان، رکن پارلیمنٹ اینڈریو گوون سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. رپورٹ کر رہے ہیں زاہد نور. مصر میں یوم تکبیر کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں برطانوی وزیر اعظم کے خصوصی LG برائے تجارت محمد افضل خان، MP اینڈریو گوون سمیت کمیونٹی کے دیگر افراد نے شرکت کی. یہ پوری مسلمان دنیا میں واحد ملک ہے جو پاکستان ہے جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے. ابھی جو حالات خراب ہوئے تھے یہ بھی شو کرتا ہے یہ کتنا ضروری ہے. 1998 پاکستان نے دنیا کو دکھایا that they are a power, a super power,
and are on the stage with everyone else. तकरीब के शुरका का कहना था कि पाकिस्तान 27 साल कबल एक एटमी कुव्वत बनकर उभरा। यौम तकबीर न सिर्फ फख्र का दिन है बल्कि हमारी कौम के अज़्म की अलामत है कि हम अपनी खुद मुख्तारी, वकार और मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जाहिद नूर, AY न्यूज़, मैनचेस्टर। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के खिलाफ पाक अफ़वाद से इजहार यकजहती और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करने के लिए बहावल नगर में तालीमी इदारों और दीनी मदारिस के नौजवानों की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। बहावल नगर में यौम तकबीर भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे एहतमाम बुनियानुल मरसूस मार्च के उन्वान से मरकजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स, कतबे, कौमी परचम उठाकर जबरदस्त नारेबाजी करते हुए कमर्शियल कॉलेज से सिटी चौक तक मार्च किया। आज का दिन पाकिस्तान ने ऐड करके नाकाबिले तफसीर कुव्वत साबित किया। हाल पाकिस्तान कामयाब बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन करके ये साबित किया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर कुव्वत है। पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान के इंच हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार है। यौम तकबीर के हवाले से बहावल नगर प्रेस क्लब में केक भी काटा गया। और आज मोदी जो बढ़ के मार रहा है उसका सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने जो इसे इबरतनाक शिकस्त दी है वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। और शोहदाए वतन के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन वाहिद अली के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज़, बहावल नगर। KP में बारिश और आंधी से नुकसानात, PDMA ने रिपोर्ट जारी कर थी। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मई से मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्तलिफ हादसात के जख्मियों में 5 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल हैं। बारिश और आंधी के बायस मजमूई तौर पर 25 घरों को नुकसान पहुँचा। मर्दान, सवाबी, पेशावर, शांगला, स्वाद, तुरखर, मोहम्मद, मानसहरा और हरिपुर में हादसात पेश आए। खानेवाल और उसके मुल्हिका इलाकों के बासी झुलसा देने वाली गर्मी का मुकाबला करना खूब जानते हैं। गन्ने का ताज़ा और ठंडा रस पीते हैं जो प्यास बुझाता है और बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। रब्बुल इज़्ज़त ने जहां सर्द गर्म मौसम बनाए वहीं हर मौसम में इसके असरात से बचने के लिए बेशुमार नेमतें भी अता की। इन्हीं नेमतों में गर्मी के असरात से इंसानों को महफूज रखने के लिए गन्ने का रस खास अहमियत का हामिल है। गर्मी के आगाज से ही मुख्तलिफ चौक चौराहों में गन्ने के रस की रेहड़ियां लग जाती हैं, जिन पर दिन भर गर्मी के सताए लोगों का खूब रश रहता है। लोग गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने का खुश जायका रस शौक से पीते हैं। गर्मी की शिद्दत में जैसे इजाफा हुआ है तो हमने ना गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए गन्ने की जूस की दुकान पे रुकी है। गन्ने का जूस पीने से जिगर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर नींबू, अदरक वगैरह, पुदीना वगैरह डाला जाता है। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए ये गन्ने का जूस पीने के लिए आए हैं। डॉक्टर का भी ये कहना है कि ये सेहत के लिए मुफीद होता है और ये पीने में भी मज़ेदार है। पैक करवा के भी लेके जा रहे हैं, बच्चों को भी पिलाएंगे, खुद भी पी रहे हैं। गन्ने का रस बीमारियों का दुश्मन, जिस्म का दोस्त, कम कीमत होने के साथ साथ तवानाई से भरपूर होता है। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुरतुलैन का अहसन इक़दाम। अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार पार्क्स की बहाली के लिए तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। नवीद फरियाद डोगर की रिपोर्ट। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के अहकामात पर मुजफ्फरगढ़ की आवाम की सैर व तफरीह के लिए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुरतुलैन मेमन की खसूसी दिलचस्पी से शहर के वस्त में मौजूद खस्ता हाल तलेरी और फयाज पार्क की बहाली के लिए तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तलेरी पार्क का मौजूद था, लेकिन ये एक अबंडेंट पार्क था। उस पार्क को दोबारा रिवाइव किया गया। वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स बनाई गई, पार्टी एरिया बनाया गया जिसमें लाइट्स लगी हुई हैं और रोप लाइट्स लगाई गई तमाम दरख्तों पर। प्लांट्स मज़ीद ऐड किए गए और वो जो जंगल है जो उस पार्क के अंदर बसता है उसको वापस रिवाइव किया जा रहा है, उसकी देखभाल की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि पार्क्स में बच्चों के लिए खास तौर पर किड्स एरिया मुख्तस किया गया है, जिसमें झूलों के साथ साथ किड्स लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। स्पेशली बच्चों के हवाले से 5 पेयर्स ऑफ स्विंग्स ऐड किए हैं, सी सॉस लगाए हैं, इसके अलावा मेरी गो राउंड्स लगाए हैं और आजकल एक लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करें जो कि एक ओपन लाइब्रेरी होगी जिसमें बच्चों के लिए ऐसी किताबें मुहैया होंगी जो कि वो पढ़ सकेंगे, कलर कर सकेंगे,
جب وہ شام کو پارک میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ شہریوں نے خستہ حال پارکس کی بحالی پر ضلعی انتظامیہ مظفر گڑھ کے اقدامات کو سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد روبر، ARY نیوز۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔